اب اگلی بات جس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جود و سخاوت اور آپ کا فقر و فاقہ، یعنی آپ کی سخاوت اور آپ کی فقیرانہ زندگی، اس پہلو پہ میں تھوڑی سی بات اسی حدیث کی روشنی میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی سخاوت دلیل ہے کہ آپ فقیر نہیں بلکہ صاحب حیثیت تھے۔ فقیر بیچارہ تو سخاوت کرنے سے رہا نا، مالی سخاوت کرنے سے رہا، تو نبی علیہ السلام تو سب سے زیادہ سخی تھے، اجود الناس تھے، اجود ما یکون تھے، اجود من الریح المرسلہ تھے۔ ٹھیک، تو آپ کی سخاوت دلیل ہے کہ آپ فقیر نہیں تھے بلکہ صاحب حیثیت تھے۔ اللہ اکبر۔ البتہ جو کچھ آپ کے پاس ہوتا سب کچھ فی سبیل اللہ خرچ کر دیتے، یہاں تک کہ فاقہ کی نوبت آ جاتی، فقر و فاقہ کی نوبت آ جاتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کا فقر و فاقہ آپ کا اپنا اختیاری تھا، خود اختیار کردہ تھا، غیر اختیاری نہیں تھا، اضطراری نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فقیر بنایا ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت رکھا تھا۔ آپ اپنے اختیار سے اپنی حیثیت کو، مالی حیثیت کو امت پر خرچ کر دیتے تھے اور فقر و فاقہ کی نوبت آ جاتی تھی۔ اللہ اکبر، سمجھ آئی؟ تو حاصل کلام یہ کہ آپ کی سخاوت کی وجہ سے آپ پر فقر و فاقہ کی نوبت آتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کی جو سخاوت اور فقر و فاقہ ہے یہ ایک دوسرے کے لیے دلیل بن جاتے ہیں۔ آپ کی سخاوت فقر و فاقہ پر دلیل ہے، اور آپ کے فقر و فاقہ سے آپ کی سخاوت کا پتہ چلتا تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے پر دلیل ہیں، چونکہ سخاوت کی وجہ سے فقر و فاقہ کی نوبت آتی تھی۔ یاد رکھیے، چونکہ سخاوت کی وجہ سے فقر و فاقہ کی نوبت آتی تھی، تو فقر و فاقہ سے آپ کی سخاوت کو پہچاننا یہ معلول سے علت پر استدلال ہے، جسے منطق کی زبان میں دلیل انی کہتے ہیں۔ اب یہ باتیں جو عوام سن رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری بھی ذرا ہمارے ذوق کی مجبوری ہوتی، ایسی بات آتی تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن جن کو یہ سمجھنا ہے وہ یہ پرواہ نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا اس میں، لیکن جن کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو انہیں ہونے دیں، 1-2 منٹ انتظار کریں، ٹھیک ہے جی؟ چونکہ آپ کی سخاوت کی وجہ سے آپ پر فقر و فاقہ کی نوبت آتی تھی، تو فقر و فاقہ کی وجہ سے آپ کی سخاوت کی پہچان ہوتی تھی کہ آپ پر فقر و فاقہ اس لیے آیا کہ آپ نے سخاوت کی، تو فقر و فاقہ کی وجہ سے آپ کی سخاوت کا پتہ چلنا یہ معلول سے علت کا پتہ چلنا ہے، یہ دلیل انی ہوئی منطق کی زبان میں۔ جیسے دھوئیں سے آگ کا پتہ چلنا، دھواں آپ نے دیکھ لیا، منطق ہے نا، تیسیر المنطق مرقات، کتنی آسان یہ مثال لکھی ہوتی ہے کہ آپ نے کہیں دھواں دیکھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہیں آگ ہے، تو دھوئیں کی وجہ سے آپ آگ تک پہنچے کہ یہ دھواں اس لیے نکل رہا کہ آگ لگی ہوئی ہے۔ بس یہاں یہی ہے کہ آپ فقر و فاقہ میں مبتلا اس لیے ہوئے کہ آپ نے سخاوت کی تھی، آپ پر فقر و فاقہ کی نوبت اس لیے آئی کہ آپ نے سخاوت کی تھی، تو یہ دلیل انی ہوئی منطق کی زبان میں۔ ٹھیک، اب آتے ہیں دلیل لمی کی طرف، علت سے معلول پر استدلال، کہ آپ کہتے آگ لگی ہے لہذا دھواں ضرور ہوگا، تو آپ آگ لگنے کی وجہ سے آپ کو دھوئیں کا علم ہوا، پہلے یہ تھا کہ دھوئیں کی وجہ سے آپ کو آگ کا علم ہوا، یہ دلیل انی تھی، لیکن اب آپ نے براہ راست آگ دیکھی تو آپ کے خیال آیا دھواں بھی ضرور ہوگا، تو آپ کو آگ کی وجہ سے دھوئیں کا پتہ چلا، تو یہ دلیل لمی ہوئی، علت سے معلول کا پتہ چلا۔ تو آپ کی سخاوت کی وجہ سے آپ فقر و فاقہ میں مبتلا ہوتے تھے، تو آپ کو سخاوت کی وجہ سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام سخاوت کر رہے ہیں تو فقر و فاقہ کی نوبت ضرور آئے گی۔ آپ اس طرح سخاوت کر رہے ہیں کہ یہی تو آپ کے پاس ہے، یہی دے رہے ہیں، تو آپ پر تو فقر و فاقہ کی نوبت آئی۔ تو سخاوت کی وجہ سے جو آپ کے فقر و فاقہ کا پتہ چلتا تھا، یہ دلیل لمی ہوئی، آگ سے دھوئیں پر استدلال منطق کی زبان میں۔ لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا